یہ نہیں ہے کہ سر سید سے کوئی ذاتی ہماری کوئی کچھ بھی نہیں، بڑے آدمی تھے، گزر گئے، اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ جس چیز کا بیج ڈال کر گئے نا، اور جس چیز کی بنیاد رکھ کے گئے، وہ قوم جس کے معمار اور تعمیر کرنے والے لوگ سر سید جیسے ہوں، وہ اس کا پتہ نہیں کیا زوال اور کتنے گہرے کھڈوں میں وہ جا کر گری ہے کہ اس سے اب نکالنا ممکن ہی ہو پا رہا۔ یہ سب ان لوگوں کی کرامتیں ہیں جو اس وقت علم بردار تھے، یہاں تک کہ وہ اس فلسفے پر آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خارج سے جبریل کوئی وحی لے کے نہیں آتا تھا، وہ ان کی اپنے اندر کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی ترقی کر گئی تھی کہ اندر ہی سے انہیں وحی محسوس ہوتی تھی اور وہ ظاہر میں اس کا اظہار کر دیتے تھے۔ بھلا بتاؤ اس چیز کو اس وقت کے مسلمان کیا سنتے پڑھتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے؟ کوئی معراج نہیں ہوئی، کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ سرزد نہیں ہوا۔ یہ بڑی نازک بات ہے جو پہلی مرتبہ کہنے لگے ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے لیے ہے جو بچے کبھی ان تحریکات کو، ان چیزوں کو پڑھیں گے تو شاید یہ فکرہ انہیں کام دے کہ آپ اگر اپنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ احمدیوں میں مرزا طاہر کو سنیں تو جتنی تقریریں وہ کرتے ہیں اس کا اکثر مواد یہ سر سید کی باتیں، مرزا طاہر کی۔ وہ تو اب دنیا سے چلے گئے، ہم نے کئی چیزیں سنی، ہمیں کسی وجہ سے ربوہ سے ایک صاحب نے بھیجیں کہ آپ اس کو سنیں، اس کو سنیں۔ جب ہم نے سنا تو ہمیں اندازہ ہوا فوری طور پہ کہ اوفو، یہ تو سر سید کہتے تھے سب کچھ، یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ معراج کو سنیں، جو سر سید نے لکھا ہے اسے پڑھ لیں، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ سن لیں۔ معجزات کی حقیقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مرزا طاہر ان میں بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے احمدیوں میں، ان کی تقریر میں جو کچھ ہے وہ سر سید کے ہاں مل جائے گا آپ کو لکھا ہوا۔